اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ آج کے ہمارا موضوع ہے دعا، یعنی کہ دعا کی اہمیت۔ حدیث پاک ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ دنیا میں دیکھیں مختلف چیزوں سے نفع اٹھانے کے طریقے فرق ہیں، جیسے آگ ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے فرق ہیں، اسی طرح پانی سے نفع لینے کا طریقہ وہ بھی فرق ہے، اور ہوا سے دیکھیں کتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہوا سے فائدہ اٹھانے کا بھی طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے فائدہ ہم کن طریقوں سے لیں، کیسے ہم اللہ نے جو یہ کائنات اور اس کے خزانے بنائے ہوئے ہیں اس سے ہم فائدہ کیسے لیں۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر نبی کی اتباع کریں گے تو انسان کو دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت کے ساتھ انسان کا رشتہ جڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ دعا مخ العبادہ، یعنی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس جی نماز پڑھ لی ہے، یہی دعا تھی، حالانکہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، ہے نا۔ تو اللہ رب العزت علماء کرام کو بھی جزا دے جنہوں نے ہماری رہنمائی کی، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کئی موقع ایسے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے، اور کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں مستجاب الدعوات، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے ایسے لوگوں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور کرتے ہیں۔ پھر دوسری چیز کیا چیز ہے کہ کس درد، اضطراب، لگن، شوق سے دعا مانگی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے پوری کی پوری توجہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہوگی تو ہی۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں، اس بات آپ ادھر بیٹھ جائیں، ڈائننگ ٹیبل میں جائیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا جس پر اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا راستہ کھول دے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنا آسان، ان کو دعا مانگنا اچھا ہوتا ہے، لگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور جن لوگوں کو دعا مانگنا بوجھ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، وہ بس آدھے منٹ کو 1.5 منٹ اللہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام، بس ہوتے ہیں نا۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں فٹافٹ نماز پڑھی دعا کوئی نہیں مانگی، ویسے ان سے پوچھے روزہ کھول رہے ہیں تو بچوں کو بتاتے ہیں مانگو، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی۔ افطاری کے وقت تہجد کی دعا مانگی ہوئی، اور اقامت اور اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جگہوں کا آپ دیکھیں مسجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر حرم میں، مدینہ میں، مکہ میں، ان میں بھی ملتزم کے پاس حجر اسود کو بوسہ دیا، ریاض الجنہ پہ نفل پڑے، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں، دعائیں قبول ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ جگہ بھی ہیں، موقع بھی ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں دل لگانا، اس پہ تھوڑی سی کوشش، ایفرٹ ہے،
اور جیسے ہی مزاج بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ پہ جو تقدیر ہے نا، قضاء اور قدر کی بات آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ تقدیر میں بھی، کیونکہ ایک تو وہ ہے نا تقدیر اٹل، ہماری پیدائش موت، دوسری تقدیر کے اندر ہر دن اللہ رب العزت کی طرف سے ڈیلی بیسس پر آزمائش، پریشانی، مشکل آ رہی ہوتی ہے۔ اب صبح صبح اللہ نے کوئی نازل کی ہے آزمائش، اور یہاں صبح ہم نے نماز کے بعد دعا مانگی ہے، صبح شام کی دعائیں مانگی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس کی حفاظت کر دی ہے۔ اب پریشانی اوپر سے آ رہی ہے، نیچے سے دعائیں مانگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں دھیان سے مانگی ہوں گی تو یہ پش اینڈ پل کام ہو ہی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، نیچے سے جو دعا مانگی ہوتی ہے، صدقہ دیا ہوتا ہے، آپ نے صبح شام کے اذکار کیے ہوتے ہیں، اس پریشانی کو واپس بھیج دیتا ہے۔ اب اس چیز میں کیا ہے، محنت ہے نا جو ہم نے سیکھنی ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین جو صبح صبح دعائیں مانگ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا خیر و برکت والا دن گزارتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پریشانی آئے گی نہیں، دعا مانگی ہے، اب اس کا کیا ہوگا، یا تو دعا فی الفور پوری ہو جاتی ہے، ادھر کی ادھر ہی، جیسے مانگا اللہ نے قبول کیا، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑی دیر کے لیے جمع کر لیتے ہیں اس دعا کو، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسی بیماری آئی انسان کو، اس سے اتنی شدت سے نقصان کوئی نہیں ہوتا، کیوں؟ پیچھے کہیں دعا مانگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں نا، اور وہ جو کوئی مطلب اللہ کے راستے میں کچھ دیا ہوگا، دعا مانگی، اس سے اس ایکسیڈنٹ میں حفاظت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری کیا ہوتی ہے کہ جب دعا مانگتے ہیں تو وہ ذخیرہ ہو جاتی ہے آخرت کے لیے۔ جب مرنے کے بعد ہم آخرت میں دعا کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو انسان کہے گا دنیا میں ہماری کوئی قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی کہ دیکھیں، درود پاک کو اللہ رب العزت نے قبول کیا، سچی پکی بات ہے، 100% پکی بات ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب اول درود پاک پڑھا، اب بیچ میں دعائیں مانگے، اور آخر میں بھی درود پاک پڑھے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا مانگی ہے آپ نے، درمیان میں آپ نے والدین کے لیے دعا مانگی ہے، زندہ یا دنیا سے چلے گئے تب بھی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی جب نشانی بتا دی، اب کیا کرنا ہے، اس پہ ایفرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ صبح اور شام اذکار، حفاظت کی ایک دعا پڑھ لیں، جیسے رات سونے سے پہلے ایک دعا پڑھ لیں۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں، سورہ ملک ہے نا حدیث پاک میں کہ آپ کو قبر کی وحشت سے حفاظت دے گی، 30 آیتیں، روز کی ایک یاد کریں، مہینے میں یاد ہو جائے گی سورہ ملک، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، اچھا ایک مہینے میں نہیں، 2 مہینے نیت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، ایک آیت کو 2 دن میں یاد کر لیں، 2 مہینے میں بھی یاد ہو جائے گی، تو کتنا اچھا ہے نا یہ، کہ اگر اس ترتیب سے انسان چلے تو پوری صورت یاد ہوگی، اور جب ایک صورت یاد ہو جاتی ہے اس کو پھر آپ، اور نماز میں کیا ہے، کم از کم 3 آیتیں پڑھنی ہیں۔ کئی لوگ قل هو اللہ احد پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، انا اعطیناک الکوثر، نماز ہو گئی، لیکن یہ شوق ہونا چاہیے، جو بار بار ہم استقبال رمضان میں بھی بات کرتے ہیں کہ ہر رمضان میں کم از کم 3 نئی صورتیں، تیسرے پارے کی تو یاد کرے نا۔ اب عمر ہو 50-60 سال، کتنا قرآن یاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر پلان ہی نہیں کیا، کوئی پتہ ہی نہیں ہے، تو ایک دن بھی گزر رہا ہے، 1 سال بھی گزر رہا ہے، اور پھر 20 سال بھی گزر رہا ہے، اور ان پلانڈ گزر رہا ہے، رمضان بھی آ رہا ہے لیکن وہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کے لیے جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اور اس مصیبت کے لیے جو نازل ہو چکی۔ اچھا، انسان حیران ہوتا ہے کہ جو نازل نہیں ہوئی اس کی تو چلو روک لیا جائے گا، لیکن جو نازل ہو چکی اس میں کیسے فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو بلا یا پریشانی یا مشکل ہوتی ہے آسمان سے نازل ہوتی ہے، نیچے سے کیونکہ جو دعا مانگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے انسان حفاظت پہ رہتا ہے۔
ٹھیک ہے، وہ اپنے بچے کو میں پوچھتی ہوں جو فرسٹ ایئر میں، کیسا دن گزرا، ہاں یہ ہوا، میں نے کہا اچھا، کہتی کچھ نہیں ہوا، میں صبح دعا پڑھ کے گئی تھی۔ اتنا یقین ہے اس کو اپنی اس دعا پہ کہ میں گھر سے کالج جا رہی ہوں تو اللہ میری حفاظت کرے گا۔ اگر میں کہیں کسی نئے فنکشن یا ایسی جگہ پہ جب جاتے ہیں نئے ماحول میں، تو بچوں کو کہتے ہیں حفاظت کی دعا پڑھ کے جاؤ، وہاں ہاتھ سے دین بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جادو ٹونا کتنا زیادہ ہے۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ دعا مانگ کے گھر سے نکلے ہیں تو پھر پورا پکا یقین رکھیں وہ دعا ہماری حفاظت کرے گی۔ تو بعض دفعہ جب میں اس بچی کو کہتی ہوں، کہتی ہے ہاں فکر نہیں کر، میں نے دعا پڑھ لی، میں نے کہا ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ والا جو ایمان ہے نا، آپ نے اپنی بہو بیٹیوں کا خود بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ بتاتے رہیں بتاتے رہیں بتاتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ یہ چیز ان کے دل میں ڈال دے، تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں دعا نہ کرنے کا نقصان کیا ہے، کہ حدیث پاک ہے جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ایک طبرانی نے اس کو روایت کیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ بد نصیب انسان وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہو، دعا ہی نہ مانگے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں، اب آپ دیکھیں یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ اجتماعی دعا جو ہے وہ بدعت ہے۔ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، دوسرا کہتے ہیں نہیں، اجتماعی دعائیں آپ دیکھیں حرم میں ہو رہی ہیں، مکہ میں بھی ہو رہی ہیں، مدینہ میں بھی ہو رہی ہیں۔ جمعے کی نماز ہے، امام صاحب دعائیں مانگ رہے، پورا حرم آمین کہہ رہا ہے نا۔ تہجد کی نماز کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ جو رمضان آتا ہے، حرم میں کیسے اجتماعی دعائیں، مسجدوں میں اجتماعی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، شبینہ پہ اجتماعی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جب کسی بھی چیز میں شک آئے تو دین کو خود پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ مزاج ہے نا کہ اس مولوی کی بھی نہیں سننی، اس باجی کی بھی نہیں سننی، اس عالم کی بھی نہیں سننی، اس مفتی کی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، تو پھر خود دین پڑھے، اور اتنا تو پڑھے نا کہ دوسروں کو بتا سکیں، نہ کہ یہ کہ اپنے آپ کو ہی شک میں ڈالے رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن بھی پڑھنا چاہیے، حدیث کو بھی پڑھنا چاہیے، اور فقہ کی سمجھ بھی لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے انسان دشمنوں سے بچنے کے لیے اسلحہ استعمال کرتا ہے، اسلحہ رکھنا سنت ہے۔ ہمارے نبی نے کے پاس اسلحہ تھا، اور جب دنیا سے تشریف لے کے گئے تھے تو 9 تلواریں تھیں ان کے پاس، تو اسلحہ رکھنا سنت ہے، لیکن صحیح استعمال، ایسے نہیں شوقیہ کبوتر مار رہے ہیں اور پتہ نہیں ویسے ہی ذرا روک کے لیے رکھا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی۔ اسلحہ جیسے انسان کو دشمنوں سے بچاتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے، تو اسی طرح سے دعا انسان کو پریشانیوں، مصیبتوں، غموں، بلاؤں سے بچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے چچا جان، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ کرے۔ تو یہ علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، یا تو حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جو دعا مانگے اس کے ساتھ 2 لفظ ضرور جوڑے، خیر و عافیت، ورنہ تو ہم کہتے ہیں اللہ دے 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 دے، وہ پتہ نہیں ہمارے حق میں ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمیں ظاہر میں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مل جائے گا تو ٹھیک ہے، اللہ کی نظر میں نہیں ہے ٹھیک۔ اس لیے ہر دعا کے ساتھ خیر اور عافیت کا لفظ، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر میں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتی، وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی علماء کرام نے ہمیں سمجھایا کہ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے یہ بہترین ہے۔ ٹھیک ہے، 9th میں ایک سٹوری تھی نا جس میں تھا کہ ہر ایک کی پریشانیاں مشکل تھی، اردو میں تھی ایک کہانی، تو پہلے یہ دوسرا چیپٹر تھا، ہمارے زمانے میں تو جو کتابیں ہوتی تھی اس میں پہلے حمد ہوتی تھی، پھر نعت تھی، اس کے بعد پھر سٹوریز شروع ہوتی تھی، اب پتہ نہیں کیسے انسان کسی حال میں کچھ نہیں کرتا، ہم نے پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، اس میں دیکھیں فرق بیماریاں تھیں نا، ایکسچینج ہوئی، تو اللہ نے کہا ہاں لے لو، ایک کے سر میں دماغ میں کوئی پرابلم تھی، دوسرا لنگڑا تھا، ساروں کی جب بیماریاں چینج ہوئی نا، اس کے بعد ساروں نے اللہ کو کہا
کہ جو ہماری والی بیماری تھی نا وہی ہمیں دے دے، یہ جس کی ہے اسی کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ بندے کو کتنی پریشانی دینی ہے، کتنا اس کو برداشت کر سکتا ہے، اور اسی میں خدا نے اس کو نعمت میں بدل دینا ہے نا۔ دین میں تو ہم اسی لیے یہی ورنہ تو ایک دن بھی زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اتنی مشکلات ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ پریشانیاں دیکھتے ہیں۔ اس لیے دعا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھے، انہوں نے بھی یہی دعا مانگی نا کہ اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، جب ان کو آگ میں ڈالا سلامتی کے ساتھ، ہے نا۔ اگر وہ سلامتی کا لفظ نہ بولتے تو وہی آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ زیادہ ٹھنڈ میں بھی انسان مر جاتا ہے۔ تو یہ خیر و عافیت اور سلامتی کا لفظ ضرور، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہاں بیٹھا ہے یا سن رہا ہے جس کے اوپر مشکلات، پریشانیاں یا کوئی سوچ نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے مومن کے لیے رکھا ہے کہ اس کو اللہ نے تھوڑا سا سکویز کر کے ہی رکھا ہے، تھوڑا سا دبا کے ہی رکھا ہے، وہ اسی لیے یا اللہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دعا مانگنے سے ہار نہیں ماننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہ اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق نہیں دیتا، اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی دعائیں جو اللہ والے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ ہمارے جیسے ہوں نا، 10 دن لگاتار نماز پڑھ لیں نا، قرآن پڑھ لیں اور دعا مانگیں، ٹھیک ہے، اگر وہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، کتنے ٹور گیا، سنتا ہی نہیں۔ ایسے الفاظ سے کلمہ دوبارہ پڑھنا ہے، یہ ایمان کو ہلانے والے جملے ہیں کہ اللہ سن ہی نہیں رہا، بری بات ہے یہ۔ اور ابھی ہم نے پہلے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دعا کو اللہ ذخیرہ کرے گا یا فی الفور کرے گا، ہے نا۔ اسی طرح یہ واقعہ لکھا ہوا ہے یحییٰ بن سعید القطان رحم اللہ کا، یہ بزرگ گزرے اور بڑی اچھی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ایک دن انہوں نے خواب میں ایسے اللہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے کہا تمہاری آواز، تمہارے مانگنے کا انداز مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور اگر بعض دفعہ اللہ توفیق نہیں دے رہا، یہ فکر والی بات ہے، دعا کو فی الفور قبول نہیں ہو رہی تو اس پہ اتنی گھٹن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی، اس پہ چاروں طبق روشن ہو جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دو، بعد میں اللہ کو سوری کر لیں گے، اللہ نے سوری بھلا دی۔ کب یاد آیا؟ جب اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا، غلہ لے کے واپس آ رہے تھے، تو یاد آیا کہ ہو اتنا بڑا گناہ کیا تھا ہم نے، معافی تو مانگی نہیں، سوری تو کیا ہی نہیں۔ اسی لیے دیکھیں بار بار آپ کو بتایا جاتا ہے، میں اپنی بچیوں کو بھی یہ کہتی ہوں، گھر میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے سسرال میں، فوراً سوری کریں، سوچ لیں کہ مسئلے کو کتنا بڑھانا ہے، 3 گھنٹے کی جنگ لڑنی ہے یا 13 سال کی لڑنی ہے، جلدی معاملے کو وائنڈ اپ کریں، خوشیوں والی زندگی گزاریں، ورنہ سوچ ہی پہ آ جاتا اچھا رہنے دو، کل سوری کر لیں گے، دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ زندگی ختم ہو جائے گی، پھر کیا دیکھیں گے؟ اس لیے کبھی مسئلوں کو، پریشانیوں کو لمبا نہ کریں، جلدی جلدی اس میں سے نکلیں گے، دیکھیں کیسے اللہ آپ کو پرسکون دل، دماغ اور زبان عطا کر دے گا۔ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے وہ بہترین ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ دعا سے نہیں آپ نے دل ہٹانا کہ نہیں مانگنی، مانگتے رہیں، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ چلتے پھرتے مانگ رہے ہوں گے اللہ سے، یا اللہ یا اللہ، آپ خود جواب سنیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مخلوق سے مانگ رہے ہیں۔ اگر انسان سے مانگے اور اللہ سے مانگے، دو فرق چیزیں، پورے کا پورا خالص ہو کے نا اپنی پریشانیوں کو اندر رکھیں،
جو لوگ اندر رکھتے ہیں نا، لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہوتا ہے. اور جو لوگ اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، ان کا تماشا بن جاتا ہے، اللہ اس پریشانی کو بڑھا دیتا ہے. اس لیے مسلح پہ بیٹھے. یہی میں نے اپنی بچیوں کو سکھایا، رونے کی کوئی ضرورت نہیں. جس دن بہت زیادہ دل پریشان ہو، اللہ سے باتیں کرو. امی کو پیچھے موبائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. خود پڑھو، کرو، دین پڑھا، آپ نے تعلیم لی، اللہ سے باتیں کرنا سیکھو. ٹھیک ہے. اب جب مخلوق کے ساتھ بات کریں گے تو اب آپ دیکھیں بہت فرق ہے. پہلا فرق بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ اگر دیکھیں کسی انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ انسان ہے نا، اب وہ کیا کہے گا کہ جی میرا خالہ کا بیٹا بھی بھرتی ہو جائے اس فیکٹری میں، کیونکہ وہ فیکٹری کا مالک اگر اس کو اچھی نوکری اوپر مل گئی ہے، پھوپھی کا بھی آ جائے، فلانا بھی، گاؤں والا بھی آ جائے، سارے رشتہ دار آ جائیں. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. نظر کہاں ہوتی ہے؟ اپنے قریبیوں پہ. اور اگر اللہ ایسے کرتا تو کافروں کو تو کھانے کو بھی نہ ملتا. اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے. اللہ یہودیوں کو بھی دے رہا ہے، عیسائیوں کو بھی دے رہا ہے، بن مانگے بھی دے رہا ہے. ہر مذہب کے انسان کو رب دے رہا ہے. یہ اللہ کی بڑائی ہے. ہم نہیں ایسے دے سکتے کہ جب تک کوئی اب آپ دیکھیں دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے کہ کوئی مانگنے والا آیا ہے نا. اب وہ دروازہ گاڑی کا اگر کھٹکھٹا رہا ہے تو اس کا جو ڈرائیور ہے یا بچہ ہے، معاف کرو معاف کرو، ایک دفعہ دو دفعہ، پیچھے اماں جی بیٹھی ہوئی ہیں، تھوڑی دیر بعد کہیں گی بیٹے کو کہ بیٹے دے دو تھوڑا سا. اتنی دیر سے تو وہ مانگ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو بڑی مشکل سے اگر 10 کا نوٹ بھی بیٹا نکالے گا نا تو ماتھے پہ 4 بل ہوں گے، یہ لو. اماں نے بھی سے حکم دیا تھا تو دیا، خود دل کے ارادے سے کوئی نہیں دیا. یہ خود سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. بھکاریوں جن کا پروفیشن ہے مانگنا، ان کو نہیں دینا. اسی لیے آپ دیکھیں جو کہیں محنت کر رہے ہیں، چہروں سے پتہ چل رہا ہے، محنت کرنے والے کو دیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. ٹھیک ہے. وہ محنت کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اگر ایک دفعہ کوئی ہم سے مانگ لے دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگے تھوڑا سا ناگواری، تیسری دفعہ کیا کہیں گے کہ پیچھے ہی پڑ گیا. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے. اللہ سے 1 دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، 3 دفعہ مانگو، 13 دفعہ مانگو، 300 دفعہ مانگو، 3000 دفعہ مانگو، اللہ خوش ہوتا ہے میرے بندے نے مجھ سے مانگا. ہم کسی سے مانگتے ہیں، دن میں مانگ سکتے ہیں، رات کو مانگیں گے تو اگلا کہے گا پتہ نہیں کس نے میری نیند خراب کی ہے، 1 بجے فون کر دیا ہے نا. اور اللہ کا درد دیکھیں، دن بھی کھلا، رات بھی کھلا، 24 گھنٹے کی سروس ہے. کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ اللہ کچھ دینا ہے یا کچھ کرنا ہے. نہیں، اللہ کا یہ اللہ کی شان ہے. جیسے آپ دنیا میں دیکھیں، جیسے اللہ نے مرد کو قوامون کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے درجہ زیادہ رکھا. مرد ہمیشہ عورت کو دے کے خوش ہوتا ہے، عورت لے کے خوش ہوتی ہے. اگر عورت نوکری کرنی شروع ہو جائے، اول تو اس میں برکت کوئی نہیں، اور اس کو ہوگا میں کیوں دوں، ہے نا. مرد کے اندر نہیں ہے یہ. وہ خود بھی کھاتا ہے، کماتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں بھی سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تم بھی لے لو تم بھی لے لو. یہ مردوں کا حوصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا دیکھیں، انسان کا حوصلہ کم. اللہ کے لیے اللہ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے. ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے. تو اس لیے دعاؤں کو اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ کریں، بہت زیادہ کریں. اس لیے نہیں کہ رد ہو جائیں گی، نہیں ہو رہی رد، ہو ہی نہیں رہی رد. ٹھیک ہے. اس دفعہ بعض دفعہ دیکھیں اگر ہم خیال مجلس ہے نا اور بیان ہو رہا ہے تو دعا گھنٹے کی بھی مانگی جا سکتی ہے. انسان اکتاتا نہیں ہے. کسی کو کہیں نا پڑوسن کو آئیں باجی ساتھ والے گھر میں بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، آ جائیں. اچھا ہاں چائے بھی ملتی ہے بعد میں، آ گئے فار دا کپ آف ٹی. ٹھیک ہے. اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، گھنٹے سے زیادہ اس کا دل لگے گا تو 3 منٹ بعد کہے کہ مطلب یہ کیا چیز ہے نا اتنی لمبی دعا. یہ انسان کے اندر کے مزاج کی بات ہے. دوسری چیز آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے یہ حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا تھا
تو پورا اپنا چہرہ اس کی طرف کر کے دھیان کر کے پھر بات کو سنتے تھے. ٹھیک ہے، اب میں بیان دے رہی ہوں، یہ میرا ادھر آپ سارے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، میں بولتی جا رہی ہوں، کیسا لگے گا؟ دھیان ہی نہیں ہے میرا آپ کے طرف، توجہ ہی نہیں ہے نا. تو اس لیے اللہ رب العزت سے جب مانگنا ہوتا ہے نا تو غافل ہو کے نہیں مانگنا ہوتا. پھر دعائیں پڑھنا، ایک ہوتا ہے دعا پڑھنا، کتنی عربی لکھی ہوئی ہے پڑھتے جائیں. جب عربی میں نہیں آتی شروع میں مزاج بنائیں، پڑھ لیں دیکھ کے، آہستہ آہستہ. یہ مزاج ہونا چاہیے کہ پڑھے بغیر اللہ سے دل بھی حاضر ہو، دھیان بھی اللہ کی طرف ہو. اب آپ اللہ سے مانگیں، پھر آپ دیکھیں 100% میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں دعاؤں کا اثر آپ دیکھیں گے. پھر وہی بات ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ تو اللہ کی طرف اٹھے ہوتے ہیں، دھیان کچن میں ہوتا ہے، اس کو بھی وہ بھی ایک ہانڈی بھی دیکھنی، فریج میں پتہ نہیں ٹماٹر ہیں کہ نہیں ہیں، اب اس میں بھی یہ بھی ڈالنا تھا، جوڑا بھی سلانا تھا، اس کو لیس بھی لگانی تھی، بازار بھی جانا تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کیا دھیان کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، اس چیز کی بہت ضرورت ہے، اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں. جس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں دعا پڑھنے اور دعا مانگنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ دیکھیں یہ بڑا اچھا واقعہ لکھا حجاج بن یوسف کا. آپ کو پتہ ہے یہ اپنے دور میں اس نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے. اب یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، اور لیکن اس نے اپنے دور میں سب سے زیادہ حافظ قرآن جو تھے ان کو شہید کیا. ٹھیک ہے، اب وہ گیا تو عمرہ کرنے، طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میری نظر نہیں، مجھے آنکھیں دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ میری بینائی ٹھیک ہو جائے. حجاج بن یوسف نے ایک چکر لگانے کے بعد دوسرا جب لگایا تو اس کو ٹھڈا مارا. اس نے کہا کہ میرے 4 چکر رہ گئے ہیں، میرے طواف کے چکر پورے ہونے تک اگر تمہاری نظر واپس نہ آئی، تم دیکھنا نہ شروع ہوئے، تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا. ٹھیک ہے، قتل تو وہ ایسے ہی کرا دیتا تھا. اگر آپ ہسٹری پڑھیں اس کی تو ایک بندہ ساتھ کھڑا کر دیا اپنا فوجی، 4 چکر لگا کے وہ بندہ مانگنے شروع، یا اللہ پہلے مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، مجھے زندگی کی ضرورت ہے. اس کو اپنی زندگی کے لالے پڑ گئے. ٹھیک ہے، پہلے تو ایسے ایسے دعا مانگ رہا تھا، پھر کہتا یا اللہ. ہو گیا دھیان کہ نہیں؟ اللہ نے اتنے دھڑ تڑپ دھیان سے اس نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو آنکھیں دے دی. اور آخری چکر پہ جب حجاج بن یوسف آیا، اس نے کہا یا تو تم ساری زندگی بیٹھ کے جھوم جھوم کے دعائیں مانگتے تو کیا ہونا تھا، دیکھو اللہ یہ چاہتا ہے دل سے مانگو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کئی لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، کوئی اللہ کے ذمے دعائیں لگا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ بیٹے کی شادی ہو جائے، اللہ بیٹی کو بیٹا مل جائے، اللہ اس کا یہ ہو جائے فلانا. اللہ کا ذمہ لگائی جا رہے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام کرے. خود کیا کریں؟ سوچیں کہ ہم زندگی میں ہمارے طرز عمل کیسے ہیں، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں گناہ کیا ہوگا ایسا جو اللہ کو نہیں پسند، کہیں نہ کہیں کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ہے نا، یا گندے رہنے کی عادت ہوگی. آپ جو بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، فرسٹ چیپٹر از آلویز طہارت. طہارت کا چیپٹر ہوتا ہے، کیسے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. پھر اندر بعد میں جسم کی صفائی کے بعد لباس، پھر جگہ، اور پھر عبادات کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھیں گے اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں سے دعا کروانی چاہیے. ہمیں کیا پتہ دوسرے کی قبولیت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے، وہ ہمارے لیے دعا مانگے تو فوراً قبول ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے واقعہ آتا ہے کہ وہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دوسروں کو کہنا چاہیے کہ جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. بڑا اچھا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ
انہوں ایک دفعہ عمرے سے واپس آ رہے تھے تو میدان کے اندر رات کو سو گئے. تہجد کے وقت آنکھ کھلی، چاند چمک رہا تھا. آسمان کے چاند کو دیکھ کر ان کو مدینہ طیبہ یاد آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی. اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے. وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بنا دیجیے. ٹھیک ہے، دعا قبول ہوگی. اب دیکھیں اگر حضرت عمر کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہادت ملتی تو بھی دعا قبول تھی، کہیں زمین کی پستی پہ مل جاتی تو بھی دعا قبول تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی امید سے بڑھ کر دیا. جگہ کیا تھی؟ مسجد نبوی. ٹھیک ہے، باوضو ہیں، مصلے پر ہیں، فجر کا وقت ہے جب ان کو شہادت ملی. ایک یہودی نے ان کو چھرا گھونپا تھا. تو جگہ جو مانگی تھی کیسے اللہ نے اس کنڈیشن میں تھی. پھر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہے نا، اس وقت ان پر وار ہوا. اب ان کو یہ دیکھیں، اب دوسری چیز جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ، تو جنت البقیع میں بھی قبر مل سکتی تھی، ہے نا، لیکن اللہ اسی حجرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کندھے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کندھے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ نے دعا قبول کی اپنی شان کے حساب سے، ہے نا. کتنی اعلیٰ بات. جب یہ ایسی چیز سنتے ہیں تو پھر مانگیں اللہ سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے. بعض دفعہ انسان گناہوں کی وجہ سے بھی، اپنی گناہوں کی وجہ سے بھی کیا کہتا ہے کہ میں نے دعا نہیں مانگنی. ٹھیک ہے، وہ جیسے ایک واقعہ ایسے لکھا ہے کہ مسجد میں مولانا طارق جمیل صاحب سناتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو ایسے ان کو شرابی تھے، مسجد میں بیٹھ کے پوچھا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اس طرح کا گناہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے سیفسٹ جگہ تھی، کوئی بھی نہیں آتا. تو ان کو کہا آپ کلمہ پڑھیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. تو انہوں نے کہا اتنے گناہ کر چکے ہیں، اب کیسے اللہ نے ہماری تو توبہ قبول ہی نہیں کرنی. بہرحال سمجھایا، توبہ طائب ہوئے اور باقاعدہ پھر وہ اپنے حصے کا تبلیغ کا کام کریں. کسی بھی لمحے زندگی میں احساس ہو جائے انسان نے توبہ مانگنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ پچھلے گناہ معاف کر دیں. یہ بہت بہت ہی امید کی بات ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ نزا کے وقت اور سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کے دعا کے دروازے بند ہو جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں اتنی دیر کے بعد دین کی سمجھ آئی. الحمدللہ، شکر کریں کہ یہ وقت بھی اللہ نے رکھا تھا کہ جب ہدایت ملنی تھی اور دعا کرنی تھی. پھر ایک بات یہ دیکھیں کہ غائب کی دعا غائب کے لیے قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ ہے ہی نہیں سامنے، اب آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کیوں جلدی قبول ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ جلدی یہ دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ اس دعا میں اخلاص ہوتا ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ بندہ ہے ہی نہیں جس کے لیے دعا مانگ رہے، اس لیے اس میں اخلاص ہوتا ہے. تو اس لیے ایسی دعائیں بھی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور صوفیہ کرام کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ 22 دفعہ روزانہ یہ پڑھیں اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، تو آپ نے پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگی. اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا. کیا ہوتا ہے یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی اعلیٰ بات ہے. تو ایسے لوگ آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. پھر ایک اور چیز آپ سننے میں آپ کو ملتی ہوگی، وسیلہ، ہے نا. ہم اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو دیکھیں یہ ریاض الصالحین میں کی حدیث ہے، بخاری نے اس کو روایت کی ہے، صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ 3 لوگ غار میں تھے اور پھنس گئے. اب غار کے دروازے کے آگے کیا آ گیا؟ بڑا سا پتھر.
انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ مانگا تھا اللہ سے، تو اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا اور ان کو رہائی مل گئی۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنی والدین کی خدمت کرتا ہوں، اور واقعی میں اب یہ حدیث پاک لمبی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ جب خلوص سے والدین کے لیے خدمت کرتا ہے، وہ پتھر ہٹ گیا تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ میں زنا کر سکتا تھا، میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا نہیں کیا، وہ پھر اور ہٹ گیا۔ اسی طرح تیسری چیز تھی کہ امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ 3 آدمی تھے جو غار میں تھے، تو اللہ نے غار کا دروازہ کھول دیا، ہے نا۔ دیکھیں اب میں یہ جو بات بار بار کہتی ہوں نا کہ اگر آپ دیکھیں راستے سے پتھر یا کوئی ٹہنی ہٹانا کتنا اجر و ثواب ہے اس کا، ہے نا۔ آپ گھر میں عورتیں وہ ٹیشو پیپر اٹھا کے کیونکہ پڑا کوڑا گند اٹھا کے بن میں ڈال دیں اور نیت کریں کہ یا اللہ اس کا مجھے اجر و ثواب دیں، ٹھیک ہے۔ اب نیت کرنی نہیں آتی، سارا دن رگڑائیاں، صفائیاں، ڈسٹنگ سارا کچھ کر رہی ہیں، رات کو رونے نکلتے ہیں، پھر ہائے کوئی ہماری قدر ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ ہر کام میں اللہ سے اس کا اجر لے سکتے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے اس میں اجر رکھ دے، مجھے اس کے بدلے ہمت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما، نیکیاں کرنا میرے لیے آسان فرما۔ اب کریں آپ، پھر کیا ضرورت ہے باہر جا کے کوئی اور کام کرنے کی، اپنے گھر سے جنت لے جائیں۔ اور اتنا پڑھنے کے بعد، بتانے کے بعد اتنے سال ہو گئے، مجھے تو وہ خواتین جو گھر کے اندر رہتی ہیں، جن کا دھیان اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں ہے، اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں، مجھے یہ جنتی عورتیں لگتی ہیں، کوئی سیاپا ہی نہیں ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ لیکن جب نہیں پتہ ہوتا، نیت کرنی نہیں آئے گی تو مشکل لگتا ہے، پھر گھرداری مشکل لگے گی، پھر نہیں آتا کرنا۔ تو اس لیے جس طرح دیکھیں اب بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں ماؤں کے پاس ملنے کے لیے، اللہ نے کہا کہ والدین کا چہرہ دیکھنا اس میں اجر و ثواب ہے۔ پوچھے سچے دل سے اپنی بچیوں سے کہ اس نیت سے کبھی آئی ہیں کہ والدین کا چہرہ دیکھیں گے عمرے جتنا ثواب ملے گا؟ بس نہیں، ہیلو ہیلو امی، امی اینج ہو گیا تو انج ہو گیا تو تینج ہو گیا، بس جتنی کمپلینز ہیں وہ ماں کے کٹورے میں ڈال دو۔ نہیں، نیت کرنا سیکھیں گے، دین کی سمجھ لیں گے تو اجر و ثواب بڑھ جائے گا، ورنہ ہائے ہائے نکلے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، اچھی نیت کر کے بھی ملیں گے تو اللہ دلوں میں حوصلہ، ہمت، طاقت بالکل ایسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، اور عورت کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر طاقت آئی ہے، میرے اندر ہمت آئی ہے۔ کیونکہ اگر بدگمانی آ رہی ہے، بری سوچ آ رہی ہے، آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں دعائیں، اور یہ کس چیز کی ہے؟ شیطانی وسوسوں کی۔ تو آپ سوچیں نہ آپ کے اندر غصہ بنے گا، نہ بدگمانی بنے گی، آئے گی ضرور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ غصہ نہ آئے، حسد نہ آئے، اور کیا کہتے ہیں بدگمانی نہ آئے، لیکن آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ شعور ہے نا، شعوری طور پر اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو خیر میں بدل دے۔ اور اگر یہ نہیں کرنا آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں ایک دن گزارنا بھی جو ہے نا بڑا ہی مشکل ہے۔ اچھا ایک اور یہ بڑا اچھا لکھا ہوا ہے کہ لمبا ہو جائے گا، چلیں تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں اب اس کو۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بہت سخت گنہگار تھا، گناہ کرتا تھا۔ اس کو ایک وارننگ دی، اس کو یہ کہا کہ اب تم نے کوئی ایسا گناہ کیا سخت، تو ہم اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے۔ لو جی پھر گناہ کر دیا اس نے۔ لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو شہر سے نکال دیا جائے۔ اچھا ابھی وہ شہر سے نکال دیا، کھلے میدان میں ہے، اور وہ ظاہر نکاحت ہے، کھانے کو بھی نہیں ملا، ہاتھ کھول کے اب لیٹا ہوا چل بھی نہیں سکتا، اتنی نکاحت آ گئی۔ تو اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی ایک بندہ اپنے شہر سے دھکا دے کر نکالا گیا ہوں، اگر میں جان لیتا کہ عذاب دینے سے آپ کی بادشاہت میں اضافہ ہو جاتا ہے، کہ اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی، میں آپ سے مغفرت نہ مانگتا۔
دیکھیں مانگنے کا انداز ہے نا، کیسے اللہ کو کہہ رہا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہم اپنے اعمال کی نہیں، آپ کی رحمت کا وسیلہ بنا کے دعا مانگ رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے، جوش مارتی ہے کہ اس نے مجھ سے کیسے بات کی ہے۔ اب میرے پاس بھی خواتین ہیں، کئی خواتین کے میسیجز آتے ہیں، اتنی خوبصورت جملہ سازی آتی ہے ان کو، اور الفاظ کا چناؤ ایسا بہترین ہے، تو میں کہتی ہوں آپ آگے بڑھائیں۔ نہیں بچے ہمیں تو نہیں آتا، اتنی اچھی گفتگو کرنے کا طریقہ آتا ہے، تو یہاں اللہ کو بھی ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ اچھے الفاظ کے ساتھ جب اللہ سے مانگے تو اس چیز کو دھیان دیں، ہے نا۔ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جان لیتا کہ عذاب دینے سے آپ کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مجھے معاف کر دینے سے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں آپ سے نہ مانگتا، کیونکہ کمی آ جائے گی۔ حالانکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آئے گی، اور اللہ میرا تو تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے کہا کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، کہ اللہ رحیم ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن، ہے نا، کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور یہ چیز اللہ نے اپنے اوپر فرض کی ہے اپنے اوپر۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی شان، اتنی مخلوق بنائی، آپ جا کے دیکھیں ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں، اسٹیشن بھرے ہوئے ہیں، ہر جگہ پبلک نظر آتی ہے، سڑکوں پہ نظر آتی ہے، ایک جمع غفیر ہے۔ یہ صرف وہ ہے جو آپ کو اپنے شہر میں نظر آتا ہے، پھر اس ملک کے باقی شہروں میں آپ چلے جائیں تو پچھلے دنوں جانے کا اتفاق ہوا اسلام آباد، تو آپ یقین کریں میں سوچ رہی تھی کہ گھنٹہ اس شہر میں انٹر ہونے کے لیے، جی تو گھنٹہ اس شہر میں انٹر ہونے کے لیے، بیچ کا فاصلہ علیحدہ، اتنا مشکل ہو گیا۔ ایک جمع غفیر ہے جس میں یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی شہرت سے قریب ہے، اللہ ہر کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ رحمان ہے۔ ایسے سوچنا نہیں جب آئے گا تو مانگنا بھی نہیں آئے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ مجھے ناامید نہ کرنا۔ کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں اس کی دعا کو رد کروں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، وہ یہ دعائیں مانگتے 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 مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی نازل کی کہ جاؤ فلاں جگہ، میرا ایک بندہ ہے، میرا ایک ولی ہے، اس کو تدفین کرو اس کی، اور جتنے لوگ اس کے جنازے میں جائیں گے میں سب کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ جلدی جلدی بھاگتے گئے، جب وہاں جا کے دیکھا وہ تو وہی پردیسی تھا، وہی آدمی تھا، وہی گنہگار تھا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ نے اس کو اپنا ولی کہا، لیکن مانگنے کا انداز آپ دیکھیں کتنے اچھے الفاظ سے اس نے اللہ کو خوش کر دیا، ہے نا۔ کوئی بھکاری آتا ہے، آپ دیکھیں کہیں اگر سٹاپ پہ گاڑی کھڑی ہو، اس کا حلیہ دیکھیں، وہ کیا اپنا حلیہ بناتا ہے، کیسے مانگتا ہے، شکل کیسے بناتا ہے اپنی، اور پھر وہ پیسے مانگتا ہے، بندہ کہتا ہے دے ہی دو۔ اور ہم چلتے پھرتے کہتے ہیں یا اللہ تم سن نہیں رہے ہو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں۔ تو اللہ کے آگے جھکنا، اچھے الفاظ سے اللہ سے بات کرنا اور رونا، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ ٹی وی اور ٹک ٹاک دیکھ 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 کے آنکھوں سے آنسو کوئی نہیں نکلتے، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ آنسو ایک جو اللہ کے خوف سے نکلا ہوگا، وہ آنسو بھی آخرت میں اللہ کے آگے سفارش کرے گا، اللہ میں تیرے خوف سے اس کی آنکھ سے نکلا تھا، اس کی بخشش کر دے۔ کتنی اعلیٰ بات ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مسلمان ہو اور اس کی بخشش ہی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ انالیسز اور تزکیہ انسان نے خود کرنا ہے اپنا، یہاں نہیں کوئی جادو کی چھڑی کوئی نہیں چلنے والی۔ یہی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، امت محمدیہ دی، اور طریقہ جو ہے وہ خود سیکھنا ہے، اور یہ اپنی اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کے لیے محنت کرنی ہے۔
جس کے لیے بار بار آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا جب میں نے سنا کہ ان کی زندگی میں مطلب ان کی زندگی آگے ان کی نسلوں میں 7 سال کا بچہ جو ہے باوضو رہتا ہے. کل پرسوں ایک کسی نے پوسٹ کی ہوئی تھی کہ چھوٹا بیبی ہوا نا تو وہ عورت جو تھی اس بچے کو نہلانے کے ساتھ وضو کراتی تھی کہ یہ دیکھو اس کا منہ ہو گیا, اس کے ناک صاف ہوئے, اس کا میں نے وضو کیا, اور اس کے بعد اچھے کلمات الحمدللہ. بچہ بڑا ہو گیا, ایک کھانا کھائے سے الحمدللہ سکھا سکتے ہیں نا. تو کیا مائیں ایسے ایفرٹ کرتی ہیں اپنی اولادوں پہ؟ تو پھر کیسے نہ رونا نکلے کہ دین سے دور ہے. جب دین سے دور ہیں تو بڑے ٹھڈے ہیں, بڑی ٹھوکریں ہیں. پھر آپ کے پاس دنیا جہاں کی کوئی ہزاروں کروڑوں کی بھی جائیداد ہے نا, آپ کو دل کا سکون کوئی نہیں. اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ فقیروں کے ہاں کتنا سکون ہے تو اپنی جائیدادیں اور بادشاہت بیچ کے بھی ان کے پاس جائیں, وہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق میں خیر بنے ہوئے ہیں وہ فقیر. جب ان سے مشورہ مانگے وہ صحیح مشورہ دیں گے. ان کے پاس علم ہے اس کو وہ تقسیم کرتے ہیں, وقت ہے وہ تقسیم کرتے ہیں. ہمارے تو خاندانوں میں کوئی بیمار ہو تو ہم ہاسپٹل نہیں جاتے, حالانکہ جانا چاہیے, تیمارداری کرنا سنت ہے, اور بیمار سے دعا کروانی چاہیے اپنے حق میں, یہاں بھی دعا کروائیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے اگر دور ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید تھوڑا بہت کر جائیں گے. ہمارے بچوں کو شاید جب یاد آئے, کیونکہ اتنا زیادہ وہ موبائل اور اس دنیا میں گم ہے, مجھے نہیں لگتا ہمارے بچے جو دو ہیں یا 4 ہیں یا 6 ہیں یہ آپس میں بھی کبھی ملیں گے. ختم. یہ پھر وہی کریں گے میری اس چیز کو لائک کرو, دوسروں سے لائک ڈھونڈیں گے, دوسروں کو ہی فرینڈ بنائیں گے, اور یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی. تو یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان میں آج بھی انڈیا میں جو بچے ہیں وہ 7 سال کا بچہ باوضو ہے, اور ادھر بڑی جوان اور بوڑھی عورتوں کو وضو کرنا ہی نہیں آتا اور باوضو رہنا ہی نہیں آتا. الا ماشاء اللہ. کیا دعا مانگیں گے؟ اور دعا کے لیے تو وضو کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے درود پاک پڑھنے کے لیے نہیں ہے نا, تو پھر چلتے پھرتے مانگے. ہاں, چلتے پھرتے. زیادہ اس چیز کی اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں رمضان آنے والا ہے نا, تو رمضان کے اندر کئی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, افطاری ہماری بن رہی ہوتی ہے, کیسے دعا مانگے؟ وہ پوزیشن بنائیں, ہاتھ اٹھائیں, بیٹھیں, اللہ سے مانگیں. تو علماء کرام یہ رہنمائی کرتے ہیں آپ بنائیں پکوڑے سموسے, دل میں دعا مانگیں, مانگتے جائیں مانگتے جائیں. ٹھیک ہے. اگر کئی خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہے, جس کے ساتھ آپ کو نفرت ہے, غصہ ہے, بدگمانی ہے, حسد ہے, دعا مانگے کہ اللہ ہماری یہ ساری روحانی کیفیات کو اس کے اور ہمارے لیے ہدایت میں بدل دے. مانگ سکتے ہیں, مانگنی چاہیے, ورنہ غصے کر کر کے مر جائیں گے. اس دنیا میں آئے تھے محبتیں بانٹنے, نفرتیں بانٹنے نہیں آئے تھے. پھر خسارے کا سودا ہے کہ اگر محبت ہی نہیں بانٹنی آئی اور اپنے خاندان کو ہی نہیں جوڑنا آیا. خاندان کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دین میں, ہماری پہچان ہے ہمارے خاندان. اسی لیے کہتے ہیں حدیث پاک میں جب رشتہ ناتا کریں 4 چیزیں ہیں نا, مال و دولت, حسن, دین اور خاندان. تو 2 چیزیں دیکھیں, دین دیکھیں اور خاندان دیکھیں. ہاں اگر حسن ہے اور مال بھی ہے تو نور اللہ نور ہے, منع تو نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کو اور خاندان کو چھوڑ کے اور باقی پھر تماشے ہو رہے ہیں. اور باجی ہر نماز کے بعد دعا نہ بھی مانگنا نہیں, یہی تو بات ہے, کیوں نہ مانگے؟ آپ کیلکولیٹ تو کریں وضو کے کا ٹائم, نماز کا ٹائم, اور پھر دعا کا. ٹھیک ہے, آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑے گی. آپ اپنے پورے دن کو نمازوں کے اوقات کے ساتھ گزاریں گے. آپ کے پاس اتنا وقت ہے, یقین جانیں وہ 24 گھنٹے خدا ایسے کھینچ کے 48 کر دیتا ہے ان خواتین و مرد کے لیے جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے.
بے شک وہ بل گیٹس ہے یا کوئی بھی آدمی ہے، اگر ان کی زندگی میں مقصد ہے نا، ان کے بھی 24 گھنٹے 48 آورس ہیں، اور جن کا پاس کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا 24 گھنٹے 12 گھنٹے بھی نہیں ہے، بس 6 ہی گھنٹے ہیں، اس میں بھی وہ روتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو ڈپریشن، سٹریس زیادہ ہوتا ہے، اور یہ مسلمان کی بیماریاں نہیں ہیں۔ نہ مسلمان کو ڈپریشن ہونا چاہیے، نہ سٹریس ہونا چاہیے، الا ماشاء اللہ ہمارے کالج گوئنگ بچے جو ہیں نا وہ بھی بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ اور باجی ہر وقت وہ والا جذبہ سیم نہیں ہوتا، نہیں ہوتا تو لیکن جب بھی ہو، جیسے ہی آپ کا دھیان، دیکھیں تصوف کے اندر یہ ہے نا کہ ہر وقت آپ کا دل اللہ سے کنیکٹ رہے، اور پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ہر مومن کا دل ہر وقت اللہ سے کنیکٹ رہتا ہے، اس کی اپنی غفلت اس کو یہ سمجھ نہیں دیتی، حالانکہ دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، بس اس کو تیاری کرانے کے لیے صوفیہ کرام خانقاہوں میں محنت کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت کا بہت اثر ہے، نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی خواہش ہونی چاہیے، پھر دنیا تماشا آپ سے چھوٹ جائے گا، آپ کو کوئی رنج غم کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ وہ حوصلہ دے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ان کے اندر کہاں سے آئی اتنی ہمت، وہ اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہر سٹیپ کے بعد اللہ کے ساتھ جڑیں، بات کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور دعا سے کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کریں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو مائیں سکھا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مردوں کے لیے بھی تعلیم یافتہ اور دین کی سمجھ لینا ضروری ہے، لیکن میری نظر میں بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے دین کی سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ مردوں کے پاس تو جمعے کی نماز ہے، کتنا کچھ ہے، وہ سیکھ سکتے ہیں، عورت کے لیے اپرچونٹی کم تھی، اب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دھیان بنانا، کیونکہ مصروفیت نعمت ہے، جو فارغ ہیں ان کے لیے دن کاٹنا مشکل ہے، تو اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈیں جو بھی ہو۔ جیسے سمینا باجی کو میں نے پوچھا تھا کہ آپ کیا کریں گی، میں نے کہا جنت میں جا کے کروشیا کروں گی، تو میں نے کہا دنیا میں بھی کریں، اسٹوڈنٹس بنائیں، سکھائیں، اچھی چیز ہے، گھر کے اندر پہلے مائیں مصروف رکھتی تھیں تو اس طرح کے ذہن میں نہیں جاتا تھا کوئی غلط بات، ہے نا؟ آج ہماری بچیاں ہیں وہ دیکھتی ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھتی ہیں، عبرت آتی ہے، خوف آتا ہے دیکھ کے، ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ آپ کے پاس قرآن ہے، پہلے قرآن لکھوایا جاتا تھا بچیوں سے، اور وہی قرآن جو ہے بائنڈ کروا کے، اور وہ اس کے شنیل کے غلاف میں وہ تحفہ دیتے تھے بچیوں کو کہ مصروف رہے گا، ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو میں نہیں مانتی جو عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم بہت ہے، اتنا زیادہ ہے کہ واقعی میں اگر آپ کا مقصد اسٹرانگ ہے، آپ کو 24 گھنٹے 48 آورس لگیں گے انشاءاللہ، بہت دنیا میں انسان کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے لیے دعا مانگا کریں، کتنی اچھی دعا ہے، صبح صبح آپ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتے ہوئے، آپ دیکھیں اب تو اتنی پرنٹنگ میں صبح شام کی دعائیں، پیارے نبی کی پیاری دعائیں، حسن حسین، کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس پرنٹ مٹیریل میں موجود ہیں، اسی کو آپ مانگتے رہیں گے۔ اور بہترین دعا، جہاں کہیں آپ کو پریشانی لگے، شک لگے، تو آپ کہیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، بس اب یہاں سے جو دریچے کھلیں گی، چابی ہے ہر شک میں، صبح کیا پکانا ہے نہیں سمجھ آ رہی، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہیں آپ ٹریفک میں پھنس گئے تب یہ دعا مانگے، ہجوم میں گئے یہ مانگے، دل میں بے چینی ہے مانگے، اللہ آپ کو وہ آسان کر کے دے گا، مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اور ہمیں صحیح معنی میں اللہ سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر موقع کی ہر دعا ہمیں پتہ ہے، پڑھا ہوا ہے، تو اس کو ہمارے عمل میں شامل کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔